جو موت سے نہیں ڈرتے، جو علی والے ہیں، وہ کہیں نہیں بھاگتے، نہ ادھر نہ ادھر. انہیں تو یقین ہے کہ موت علی کے دیدار کا بہانہ ہے. یقین نہیں ہے یا یقین نہیں ہے؟ موت علی کے دیدار کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ پھر کیسا ڈرنا موت سے، جب معلوم ہے کہ زندگی میں میرے گناہوں کے سبب سے مولا کا دیدار ہو یا نہ ہو، لیکن اگر مولا کی محبت میں مر گیا تو ابھی دم نہیں نکلے گا، میرا مولا آ جائے گا. دم نکلنے سے پہلے آ جائے گا. نزا کی تکلیف کو میری ختم کر دے گا میرا مولا. مت گھبرا، مت خوف کھا، جسے تو زندگی میں پکارتا تھا میں آ گیا. یہ یقین رکھو، یقین. جب تک یہ یقین نہیں رکھو گے دنیاوی طاقتوں کا خوف تمہارے دل سے نہیں نکلے گا. اس خوف کو نکالنے کے لیے علی کی محبت پر یقین رکھو، علی کے وعدے پر یقین رکھو، علی کی زیارت پر یقین رکھو. زبان سے نعرے لگانا اور بات، یقین کی منزل پر پہنچنا اور بات. دعا کرو یا دعا کرو، دعا کرو کہ پروردگار تھوڑی زندگی ہو، نہیں چاہیے 1000 سال کی زندگی، نہیں چاہیے 100 سال کی زندگی. پروردگار چند سانسیں ہو لیکن ایک بھی سانس حب علی سے خالی نہ ہو، ایک بھی سانس حسین کی محبت سے خالی نہ ہو. ارے یوں ہی سنتے ہو انصار حسین کا تذکرہ، اسی لیے تو پڑھا جاتا ہے تمہارے سامنے انصار حسین کی محبت کے واقعات کو، شب عاشور کے واقعات کو. اسی لیے تمہیں حکم دیا گیا اور دن میں کتنی بار کہتے ہو کاش میں کربلا میں ہوتا. بس یہی دعا کرتے رہو پروردگار کوئی ایسی گھڑی نہ آئے امتحان کی کہ جس میں ہمارے قدم لڑکھڑا جائے. پالنے والے جس محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں حسین سے، اے پالنے والے جس محبت کا ہم علی سے دعویٰ کرتے ہیں، جب اس محبت کی امتحان کی گھڑی آئے تو ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمیں ثابت قدم رکھنا. کہیں موت کا خوف ہمارے پاس نہ آ جائے، کہیں زندانوں کا خوف ہمارے سامنے نہ آ جائے. مولا مولا تیری توفیق کے بغیر یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکتی. عزادارو اس لیے واقعات کربلا پڑھے جاتے ہیں کہ گریہ ہو لیکن مختار والا گریہ ہو، گریہ ہو لیکن زید شہید والا گریہ ہو. کتنے مطمئن تھے یہ 72 انصار. بس میں نے ختم کر دیا مجلس کو. ایک 2 جملوں کے پیغام کے ساتھ مسائل پر آتا ہوں کہ جب فرش عزا پر آیا کرو یہ سمجھ کر آیا کرو کہ میدان شہادت ہے، عزادار یہ شبیر. ہم شہادت کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں. جب اس جذبے سے نکلو گے کوئی خوف تمہارے قریب نہیں آئے گا. عزادارو اس لیے واقعات کربلا، اس لیے ان بیویوں کی شجاعت کی داستانیں بیان کی جاتی ہیں. میری مائیں بہنیں، میری قوم کی بچیاں میری آواز سن رہی ہیں نا؟ کربلا کی ماؤں کا درس اس لیے تمہیں دیا جاتا ہے. پروردگار سلامت رکھے ان ماؤں کو جو اپنے بچوں کو عزاداری کے فرش پر لے کر جاتی ہیں، جو اپنے بچوں کو ماتم کرنا سکھاتی ہیں، جو اپنے بچوں کو نوحے پڑھنا سکھاتی ہیں. پروردگار سلامت رکھے ان مومنات کو بھی، ان مومنین کو بھی کہ جن کی زندگی کا مقصد ہی عزاداری شبیر کا فروغ ہے. کیوں؟ جب تک عزاداری پھیلتی رہے گی جذبہ اور جوش پیدا ہوتا رہے گا. ذکر حسین میں حرارت ہے مومنین کے لیے. اگر ذکر حسین اس طرح کیا جائے
تو جذبہ بھی پیدا کرتا ہے، جوش بھی پیدا کرتا ہے، ولولہ بھی پیدا کرتا ہے۔ کربلا کی ماؤں کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ تمہارے سامنے آ جائے، ہر ماں کو حق حاصل ہے کہ اپنے بچے کی جوانی کی دعائیں مانگے، اپنے بچے کے سر پر صحرا سجنے کی دعائیں مانگے، اپنے بچوں کے لیے 1000 سال کی عمر کی دعائیں مانگے۔ یہ ہر ماں کا حق ہے، ہر بیٹی کا حق ہے، ہر بہن کا حق ہے۔ جو کچھ تمہارے اور میرے پاس ہے یہ سب حسین کی امانت ہے، زہرا کی امانت ہے، علی کی امانت ہے۔ یہ کربلا کی ماں نے بتایا کہ جب حسین مانگے تو بخل سے کام نہ لینا، کنجوسی سے کام نہ لینا، اس کی امانت ہے، آگے بڑھا دینا۔ کہ دل تو یہی چاہتا تھا ام لیلہ کی طرح، دل تو یہی چاہتا تھا کہ تیرے سر پہ صحرا سجے، لیکن میرے لال اب میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تو میدان جنگ میں خاک و خون میں غلطہ ہو جائے، تیرے ٹکڑے ہو جائیں۔